یہ بولیں کہ کچھ نہیں کچھ بس آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، یہ سورہ فاطر کی ہم نے دو آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 29 اور 30. انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوستو، حضرت انس بن مالک اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما سے دونوں سے تھوڑے اختلاف کے ساتھ حدیث مروی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، افعلوا الخیر دہرکم افعلوا الخیر دہرکم وَتَحَرُّوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ. اے لوگو، افعلوا الخیر دہرکم، نیکیاں تو تمہیں، خیر سے مراد نیکیاں تو تمہیں پوری زندگی بھر کرنا ہے. افعلوا الخیر دہرکم وَتَحَرُّوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اے لوگو، اللہ کی عبادت تو برابر کرتے رہو. افعلوا الخیر دہرکم، دہر سے مراد یہاں زندگی، ساری زندگی بھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگوں، کوشش کرتے رہو، جلدی کر لو مغفرت کرنے کیوں میں، اپنی مغفرت اور بخشش کرانے میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں آسمانوں زمینوں کے برابر ہوگی. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی، آپ عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دوستو، نیکیوں کا عبادت کا کوئی خاص موقع نہیں ہے یا اس کی کوئی ٹائم محدود نہیں ہے. اس لیے بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار بڑے صالحین میں ہے، ان کے مطابق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، حضرت، کچھ لوگ ایسے تھے کہ رمضان میں بڑے چاق و چوبند اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑتے تھے، اور جب تک مسجد کا حارث نے کہے بھائی نماز بند کرنی، اب آپ نے اپنے گھروں میں جائے، جب تک مسجد چھوڑتے نہیں تھے. کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اتنے لوگ. لیکن رمضان آتے ہی سب غائب ہو گئے. تو بشر بن حافی رحمۃ اللہ حافی بڑی پیاری بات کہی، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان.
بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے خالق مالک کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ انسان صرف رمضان تک اللہ کو پہچانے اور رمضان کے بعد غائب ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، اور یہ خطبہ دینے کے لیے بصرہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے۔ رمضان کے بعد کا وقت واقعہ تھا، رمضان گزر چکا تھا، لوگوں میں کچھ سستی اور کاہلی دیکھی تو کہا یا معاشر الاخوان یا معاشر المسلمین یا اخوانی اللہ المداومہ 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 لأن اللہ لم یجعل للمؤمن وقتا للعمل حتی الموت۔ لوگوں، جو عبادتیں تم کرتے رہو ان کی پابندی کرو، مداومہ پابندی کرو، پابندی کرو، پابندی کرتے رہو، پابندی کرتے رہو، نیکیاں نہیں چھوڑو۔ کیوں؟ اللہ نے بلوغت کے بعد سے لے کر کے جب تک بندے کی موت نہ آ جائے اس کے اوپر نیک عمل کرنا، عبادت کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ صرف موت ایک ایسا عمل ہے کہ موت آ گئی تو انسان کو عبادت اور اطاعت سے نجات ملتی ہے۔ تو دوستو، دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، خبردار تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ کہیں تم فاسق فاجر ہو، تمہاری موت آئے تاکید کا سیگا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں رہو۔ اللہ نہ کرے میرے بھائیو، ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے، ایک انسان رمضان میں گناہوں سے بچتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، ہر برائی کو سے دور تھا، اور اب انسان رمضان گزر جانے کے بعد رمضان کی طرح خود بھی غائب ہو جائے۔ اللہ نہ کرے 11 مہینے آدمی نماز نہیں پڑھتا، 1 مہینہ نماز پڑھا، یہ ہے نا، 1 مہینہ نماز پڑھا، 1 مہینہ قرآن کی تلاوت کیا، 1 مہینہ برائیوں سے بعد رہا، اور 11 مہینے یہ گناہ کرتا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے کبھی موت آ گئی تو کیا گیا، مرا تھا لیکن بدبخت بے نمازی بن کر کے مرا۔ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ آپ کی موت، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق 11 مہینے آپ رب کی نافرمانی کرتے، موت ایسی حالت میں آ رہی ہے۔ کیا حشر ہوگا اس انسان کا جو اس طرح کی موت میں مر جائے انسان دوستو۔ اسی لیے دوام اللہ کی عبادت و اطاعت پر مداومت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ یا ما ادوم علیہ، سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے جس کی کو پابندی سے کیا جائے، جس کو روزانہ جس نیکی کو کا اہتمام کیا جائے۔ ایک بات آپ لوگوں سے بتائیں دوستو، ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے، رمضان میں کون سی نئی عبادت آپ نے کیا؟ کوئی ایسی عبادت بتائیں کہ لیلۃ القدر کے علاوہ کوئی ایسی عبادت آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی نئی عبادت کی۔ نماز پڑھتے رہے، نماز رمضان بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے۔ نمبر 2، آپ تراویح پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے۔ قیام اللیل جو ہے وہ کوئی صرف رمضان کا خاصہ نہیں ہے، سارے سال کے 12 مہینے قیام اللیل کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی تھی، اور ترمذی کی روایت کے مطابق بعض روایتوں میں صراحت ہے حضرت یاسر، حضرت سلمان، حضرت بلال، یہ تینوں جلیل القدر صحابی، تینوں اللہ کے رسول کے محبوب۔ یاسر کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، جب ابو جہل بدبخت مکے کے تپتے ہوئے زمین پر لٹا کر کے، اور عمار، یاسر، سمیہ،
ماں باپ اور بیٹے تینوں کو تکلیف دے رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اب نبی علیہ السلام جیسے کوئی بڑا آدمی گزرے تو انسان سوچتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے کچھ ہماری مدد ہو جائے۔ ان تینوں نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ کچھ نجات کا ذریعہ ہے؟ ابو جہل اور بعض روایتوں کے مطابق تو ظالم اونٹ دو طرف کھڑا کر، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر، دونوں کی ٹانگیں پیچھے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لٹا کر کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر کے ایک اونٹ کے ٹانگ میں اور پیر میں رسی باندھ دوسرے اونٹ کے ٹانگ میں، اور پھر اونٹ کو بھگایا جاتا اس کے تن کر کے رہ جاتی۔ جب اس طرح سے تکلیف دی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اور دیکھا کہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ امید لگائی کہ شاید اللہ کے رسول کچھ مدد کریں ہماری، کم سے کم اتنا تو کہیں کہ ظالم چھوڑ دے۔ لیکن ایسے حالات تھے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بس ایک بات کہی، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر سے کام لو، اس عیدہ کی برکت سے تم تینوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا دیا۔ بس جنت کی بشارت سن کر کے ساری تکلیف ساری پریشانی ختم۔ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال، سلمان فارسی، جن کے متعلق اللہ رسول فرماتے ہیں سلمان میرے گھر کا ایک بندہ ہے، اور بلال کے بارے میں جانتے ہیں ان کے فضائل کیا کتنے معلوم ہیں، فضائل کیا ہے۔ ان تینوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا سلمان یا بلال یا عمار علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اپنے تہجد کی ضرور پابندی کرو، رات کی تاریکی میں ضرور نماز پڑھا کرو، تھوڑا ہی صحیح، علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد کی نماز پڑھو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ پھر آپ نے بڑے فضائل بیان کیا، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، چونکہ تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہوئے ہیں آدم کے زمانے سے آج تک، ہر نیک اور صالح انسان کا طریقہ تہجد گزاری تھا۔ اور اسی کو علامہ اقبال کہتے تھے عطار ہو رومی ہو راضی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی انسان۔ میرے بھائی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز ہم پڑھتے تھے، قیام کرنے کے لیے رات رات بھر ہم دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اگر وہ تھوڑی سی ایک مہینے جو آپ نے ٹریننگ لیا ہے قیام اللیل کی، اگر وہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں تو کتنا مسئلہ کتنا بڑا عمل ہو جائے۔ آپ فرماتے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تہجد کی نماز کی ضرور پابندی کرو۔ کیوں؟ نیک لوگوں کا یہی طریقہ، مطلب صالحین میں شامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تہجد گزاری۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے قربۃ الی ربکم، قربۃ الی ربکم، اب تہجد کی نماز پڑھو گے تو سب سے بڑا عمل جس سے رب کا تمہیں تقرب حاصل ہو جائے، رب کا تقرب تمہیں مل جائے، اللہ نے تہجد کی نماز میں رکھا ہے۔ نمبر 3 اللہ اکبر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو دأب الصالحین علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات، اور یاد رکھو مغفرۃ للسیئات، تہجد کی نماز پڑھو گے تو 24 گھنٹے میں جتنے شیطان گناہ کروایا ہوگا سارے گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دے گا۔ اور بعض روایت کو دیکھا جائے دوستو تو ایک کفارہ ہے اور ایک مغفرت ہے، ایک ہے کفارہ ایک مغفرت۔ مغفرت کا مطلب ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ معاف بھی کر دے، گناہوں پر پردہ بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ دنیا میں کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو عام نہیں ہونے دیتا، تہجد گزار کے اگر تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔
تو دوستو علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ ربکم ومغفرۃ للسیئات۔ نمبر 4 ومنہۃ عن الاثم، اگر تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تہجد کی نماز کی برکت سے تمہیں گناہوں سے روک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، تہجد گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اللہ۔ تو دوستو اس طرح سے بہت سارے آپ روزہ ہم لوگ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھے نا، روزہ تو رکھے الحمدللہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلا صحیح ابن حبان و طبرانی، ابو یعلا اور بہت سارے کتب حدیث کی روایت بسند صحیح، نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ دے رہے تھے، خطبے ماشاءاللہ ابو بکر بھی بیٹھے، عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ لوگوں جنت کے اندر اللہ نے بہت سارے عالی شان محل تیار کر رکھے، شیش محل، اور اتنے وہ خوبصورت ہیں کہ جس شخص کو وہ مل گیا اگر وہ محل میں رہے گا تو دنیا جنت کی جہاں تک اس کو جنت ملی ہے، اور آپ جانتے ہیں سب سے ادنا درجے کی جنت کتنی بڑی ہوگی دنیا کی؟ کتنی بڑی جنت، لیکن اس شیش محل کا ایک کمال ہے، آج پر جس کو وہ محل مل گیا وہ اندر بیٹھا ہوگا تو دنیا کی 10 گنا برابر جو جنت اس کو ملی ہے، پوری جنت کا نظارہ بغیر سیٹلائٹ اور کیمرے کے ویسا کرتا رہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ وہیں بیٹھا ہے وہ۔ دنیا اب ترقی کی، رب نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا ایسے ہوگا، بغیر کسی آلے کے بیٹھے سے دیکھتا ہوگا۔ اور اگر کہیں اسے محل چھوڑ کر کے جانا پڑا باہر گھومنے ٹہلنے کے لیے، پلٹ کر کے دیکھے گا تو بغیر کسی آلے کے، کیا کہتے ہیں آج کل کچھ موبائل بٹن دباتے ہیں نا، ویڈیو کال، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ رب کا معاملہ ہے۔ پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس محل کی ساری چیزیں ویسے اس کو نظر آتی رہیں گی، ویسے ہی جیسے وہاں اندر سے دیکھ رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے اتنی فضیلت بیان کی، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ سب تو خاموش ہیں، صدیق اکبر صبر کر لے، عمر ابن الخطاب نے صبر کیا، عثمان و علی نے صبر کر لیا، عشرے مبشرہ نے صبر کر لیا، ایک بدو اتفاق سے آیا ہوا تھا، وہ صبر نہ کر سکا، وہ خطبے ہی کی حالت میں کھڑا ہو گیا، لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے اس کی فضیلت بیان کریں، پہلے یہ تو بتائیں ملے گا کس کو وہ، پہلے یہ تو بتائیں کہ ملے گا کس کو وہ۔ آن فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وداوم وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ آن فرمایا یہ محل اتنا عالیشان اس شخص کو ملے گا، ہمارے اس امتی کو جو امتی 4 عمل کرتا ہے دوستو، اللہ اکبر، اور یہ چاروں عمل رمضان میں خوب کر رہے تھے، لیکن فضیلت رمضان کے بات کی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کو ملے گا، کس کے لیے؟ لمن اطاب الکلام یا لمن الان الکلام، جو اپنی زبان کو اچھی استعمال کرتا ہے، نرم گفتگو، اچھی باتیں، وقولوا للناس حسنا، اچھی باتیں کرتا ہے، اپنی زبان کی سمجھ حفاظت کرتا ہے، زبان کا صحیح استعمال۔ کیا خیال ہے؟ سب سے بڑی تاکید اللہ نے فرمایا روزے دار اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو خبردار کوئی بری بات نہ کرنا۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ جا کر کے سن لو، آپ نے ساتھ فرمایا اذا قاتل احدکم، اگر تم سے کوئی لڑائی پر آمادہ ہو، گالی شاتمہ ہو، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ دے،
تو وہ اپنا روزہ خراب کر رہا ہے گالی دے کر کے زبان سے، تم اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اس کو جواب نہیں دینا، اتنا زبان کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، رمضان کا پہلا خطبہ تھا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اور بہت سارے اہل علم نقل ابن ابی شیبہ وغیرہ نے بھی بڑے صراحت کے ساتھ کہا کہ اے لوگو اذا کان یوم صوم احدکم، اے مسلمانوں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو خبردار اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، فلیصم عینیہ، چاہیے کہ آنکھوں کا روزہ رکھے، اپنے کان کا روزہ رکھے۔ مہینے بھر ہم نے زبان کی حفاظت کر لیا ہے الحمدللہ، تو میرے بھائی اتنی ٹریننگ لے لینے کے بعد رمضان کے بعد کیوں ہماری زبان بے لگام ہو جائے، گالی گلوچ شروع کر دیں؟ روزے کے قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ رمضان میں جو برائیاں جن برائیوں سے ہم بچتے تھے وہ برائیاں رمضان کے آج ان برائیوں سے رمضان کے بعد بھی ہم دور رہے۔ آپ نے فرمایا یہ عالی شان محل ان کے لیے ہے لمن الان الکلام، جو اپنی زبان اچھی استعمال کرے، اطاب الکلام، اچھی گفتگو کرے۔ نمبر 2 وتابع الصیام، صرف رمضان کا روزہ رکھ کر کے چھٹی نہیں کر لیتا کہ ہم نے تو فریضہ رکھ لیا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی کی نصیحت وتابع الصیام، رمضان کا روزہ رکھ کر کے چھٹی نہیں کر لیتا چلو سال بھر کے لیے چھٹی مل گئی، بلکہ رمضان کے بعد بھی وہ روزہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نفلی روزہ مثلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور سنن ترمذی پر کی روایت، من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جس شخص نے رمضان کا روزہ پورا رکھا اور رمضان کے بعد 6 دن کا روزہ شوال کا رکھ لیا، اللہ اکبر، جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب اللہ کے ہاں پورے سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں وہ روزے دار نہ لکھا جائے۔ ایک دن بھی آپ کا بغیر روزے کے اللہ تعالیٰ نہیں شمار کرے گا۔ پھر اب کیسے؟ نبی علیہ السلام نے حساب لگا کر کے بتایا، اللہ تعالیٰ کیا ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم کتنا ہے؟ 10 ہے نا؟ کتنا؟ 10۔ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، اگر 10 کا حساب لگائیں تو 10 مہینے کا روزہ آپ کا پورا ہو گیا، ریکارڈ میں آ گیا کہ یہ میرا بندہ پورے 10 مہینے روزہ دار رہا، اللہ اکبر، یہ اوپر والے کے کرم۔ اب باقی کتنے بچے بیٹے؟ کتنے دن؟ 60 دن۔ کتنے مہینے؟ 2 دن، 2 مہینے۔ آپ نے فرمایا 6 روزہ کسی نے اور رکھ لیا، 6 روزہ، اب 10 سے ضرب دیں گے تو کتنا بن گیا؟ 60۔ یہ اللہ کا کرم، اس امت کی خصوصیت یہ ہے، عمر کم ملی ہے لیکن نیکیوں کے راستے زیادہ کھول دیے گئے۔ اب اگر کوئی انسان مہینے بھر روزہ رکھا ہوا ہے دوستو، ششعیدی 6 روزے شوال کا رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور صحیحین کی روایت، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، ایک دن کا روزہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، ایک دن کا روزہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے نفلی روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، ما بین الخافقین، جتنا فاصلہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام عرفہ کا روزہ، لیکن ہمارے یہاں عرفہ آتے ہی بس چکر شروع ہو گیا، سعودیہ میں ہو گیا، وہاں کا رکھے کہ انڈیا کا رکھے کہ پاکستان کا رکھے، ساری زندگی گزر گئی، کوئی اختلاف، اب بڑا اختلاف، اسی نے کبھی نہیں رکھیں گے۔ اور ایک اور چکر چل گیا ہے، کہیں ہفتے کو آ گیا تو روزہ رکھنے والے کو بھی روزہ توڑوا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جمہور اہل علم کا سب کا اتفاق ہے،
سوائے بعض ہمارے مشائخ کے ہیں جن کی اپنی تحقیق ہے ذاتی ہیں کی حدیث ناسک منسوخ، لیکن جمہور اہل علم کا دیکھیں یہی فیصلہ ہے کہ نفلی روزہ خصوصاً ذات سبب محرم کا عاشورہ ہو یا کیا کہتے ہیں عرفے کا روزہ ہو یا کوئی انسان ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، اگر حدیث کو مان بھی لیا جائے تو ذات سبب ہونے کی بنا پر کراہت، اس کو کراہت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ہمارے سامنے یوم عرفہ کا روزہ ہے یا عاشورے کا روزہ ہے، اور نبی علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن کو بہت سارے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب میرے دوستو، کوئی ایسی نیکی نہیں جو ہم نے رمضان میں کیا ہو اور رمضان کے بعد کرنے کی تاکید اور فضیلت نہ بیان کی گئی ہو۔ تہجد کی نماز آپ نے تو باتیں سن لی۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا لمن الان الکلام وتاباسیا واطعم الطعام، اور غریب کو مسکین کو دوست احباب کو کھانا کھلاتا رہا۔ اب آپ کھلائے، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں سب لوگوں کے دل میں ایک شوق پیدا ہو، کتنے لوگوں کو روزہ افطار کرا دے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دے۔ یہی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، پکڑ پکڑ کر افطار کرایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ 2 روزے کا ثواب مل جائے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا رمضان ہی تک کھلانے کا معاملہ نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، دوست احباب کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ابرار کی نشانی ہے، ابرار کی نشانی ہے، صالحین کی نشانی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی انسان غریب مسکین کو کھانا کھلانے کے سلسلہ باقی رکھے۔ آخری چیز ذرا دیکھیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب سارے لوگ سوئے رہیں تو اٹھ کر کے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے دوستو؟ اب آپ بتائیں، رمضان میں تو تراویح بھی پڑھ لیا، فلاں جگہ قیام اور آسودگی ہی نہیں ہوتی، اور یہاں سال کے 12 مہینے کا، اسی لیے اہل الحدیث یا تقریباً تمام ہمارے محققین کا خیال ہے کہ وہی قیام اللیل جو ہے، جو نبی علیہ السلام عام دنوں میں آخری لیل میں پڑھا کرتے تھے، وہی رمضان مقدم کر دیا تھا تراویح کی نماز جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، تو یہ بھی قیام اللیل، دعا کرو اللہ ہم سب کو قیام اللیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم سب کے لوگ عادی ہیں، بغیر اٹھائے پیاس بھی لگ جاتی ہے، شہر کے وقت بھوک بھی لگ جاتی ہے، چائے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر اٹھائے نیند بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ اگر اٹھ جائیں اور ذرا تہجد کی نماز باقی رکھیں تو یہ بہت بڑی کمال کی چیز ہے۔ واللہ یہ کوئی معمولی چیز، اسلام کی بڑی بنیادی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جب آئے ہیں تو آپس کے الفت، محبت اور یہ ساری چیزیں پیدا کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا خطبہ جو تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے علماء میں تھے، کہتے ہیں جب شور مچا کہ اللہ کے رسول آ گئے تو میں بھی پورا مدینہ امٹ پڑا، میں بھی دوڑ کے گیا تو آپ اونٹنی پر بیٹھے خطاب کر رہے تھے، میں سوچا میں اور آگے بڑھوں۔ جب قریب گیا، چہرے پر نگاہ پڑی تو سمجھ گیا کہ دنیا کا سب سے اچھا سچا انسان ہے۔ اس کا چہرہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے سچا انسان ہے۔ آگے بڑھا تو آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اس سب دن آپ مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا خطبہ تھا۔ اے لوگو آپس میں سلام پھیلاؤ، اے لوگو سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، غریب کو، مسکین کو، دوست احباب کو، اور ایک یہ بھی کیا تھا وصلوا باللیل والناس نیام، رشتہ داری جوڑو، اور آخری چیز تھی جب لوگ سو جائیں تو رات کو ذرا اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔
اس طرح سے میرے بھائی جتنی بھی نیکیاں آپ رمضان میں کرتے تھے، قرآن تلاوت قرآن، ماشاءاللہ لوگ پوچھتے رہتے کتنا ختم کیا تمہارا، کتنا ختم کیا. ابھی عید کے چاند والی رات صبح جو عید تھی، ایک بچے نے ٹیلی فون کیا، دادا نے کیا، اسی علاقے کے ہیں ابوظبی سے، میرے بیٹے نے آج رات کو 3 پارہ پڑھ کے قرآن ختم کر دیا ہے. 7 سال کا بچہ، دادا دادی ماں باپ تو اتنی خوشی کہ رمضان میں سب سو جاتے تھے، ہمارا یہ پوتا، ہمارا یہ بیٹا رمضان کی برکت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور آج 3 پارے پڑھ کر کے اس نے قرآن کو ختم کر دیا. دوستو قرآن کی تلاوت میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اسی سلسلے میں نے آیت تلاوت کی ہے دوستو، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر 3 بہترین عمل کا تذکرہ کیا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 1، نمبر 2 واقاموا الصلاۃ، نمبر 3 وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ. یہ 3 بڑے نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے. نمبر 1، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا. دوست اب آپ بتائیے، تلاوت قرآن کوئی ایک رمضان کی خاص عبادت تو نہیں تھی، اس کا اجر و ثواب اہتمام بڑھا دیا گیا ہے. لیکن یہاں یتلونا مضارع کا صیغہ کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فیوچر کہتے ہیں نا، مستقبل. اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت برابر کرتے ہیں. صرف رمضان تک نہیں بھی بھائی، بڑی بدنصیبی ہوگی کہ رمضان میں تلاوت کریں اور پھر 11 مہینے کے لیے تلاوت قرآن چھوڑ دیں. اللہ اکبر، یہ بڑی بدبختی ہوگی. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ. دوستو یہ بہترین اعمال میں سے ہے. نبی قرآن پاک رمضان کے اندر اس منبر سے حدیث سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. لوگو یاد رکھنا، اللہ کی کتاب قرآن اور یہ رمضان روزہ، ان الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن دونوں یشفعان للعبد، بندے کی شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے. بندہ جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا حساب کتاب کے لیے تو انشاءاللہ دائیں بائیں اس کے روزہ اور ایک طرف قرآن ہوگا. فیشفعان، اور دونوں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا یا ربی انا الصیام، اللہ میں اس بندے کا روزہ ہوں. منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار، کھانے پینے ساری خواہشات سے ہم نے رمضان روزے کی حالت میں دن بھر اس کو محروم کر رکھا تھا. فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے. پھر اتنے میں اس کی شفاعت مکمل ہوئی. دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے انا القرآن ویقول القرآن، قرآن کہے گا میں قرآن ہوں. منعتہ عن النوم، میں اس بندے کو آرام کرنے سے، سونے سے محروم کر رکھا تھا، روک رکھا تھا. فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے. دعا کرو رمضان بھی آئے قرآن بھی آئے. اللہ رسول فرماتے ہیں دونوں شفاعت کریں گے تو فیشفعان، اللہ دونوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا. امام ابن حبان اور امام طبرانی، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ صاحب مصنف، ان لوگوں نے
نبی علیہ السلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی اور بڑی اہم ہے دوستو، اس کو سن لینے کے بعد تو کبھی تلاوت قرآن میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا القرآن الشافع المشفع ماہل المصدق فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن سیکھو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پر عمل کرو، اس پر تدبر و تفکر کرو، قرآن سے محبت کرو، اپنے عمل میں لاؤ۔ القرآن الشافع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، مشفع، اور قرآن جس کے حق میں شفاعت کر دے گا اس کی شفاعت اللہ قبول کر لے گا۔ نمبر 2 ماہل المصدق، اور قرآن جس کی شکایت کر دے گا اللہ اس کی شکایت کو بھی رد نہیں کرے گا۔ قرآن کیا شکایت کرے گا؟ خطیب بغدادی وغیرہ نے متعدد روایتیں نقل کی، ان کا خلاصہ یہ ہے، کہے گا اللہ نہ اس نے مجھے پڑھا، نہ اس نے مجھے سیکھا، نہ مجھ پر عمل کیا، نہ اس نے ہمارے حدود کو قائم کیا، نہ ہمارے حکام پر عمل کیا۔ اب اس نے اتنی شکایت قرآن کرے گا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس اگر تیرے ساتھ اتنا اس نے ظلم کیا ہے تو میں تیرے حوالے جو چاہے اس کے ساتھ تو کر۔ قرآن کو اللہ کا اختیار دیا، اس شخص کو فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھا کے پٹکیں گے اور اسی منہ کے بل لٹا کر کے ٹانگیں پکڑ کے بدبختوں کو جہنم کے اندر ڈھکیل دینے۔ آپ نے فرمایا ماہل المصدق، یہ قرآن شکایت بھی کرے گا اور جس کی شکایت کر دے گا اس کی شکایت رد نہیں کی جائے گی۔ اور کیسے رد کی جائے گی؟ الحمدللہ یہاں قرآن ختم ہوا ہوگا، تراویح میں ہوا ہے ختم، امام صاحب نے سنایا ہوگا، قیامت کے دن ماشاءاللہ بڑے امیدوار، چاہے گرین پکڑی ہو یا کتنے بھی ہو، سب لائن سے لگے ہوں گے، کھڑے ہیں میدان میں۔ کیا ہے؟ بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، سرکار دو عالم سید الکونین آئیں گے تو بخشوا دیں گے، چلے جائیں گے جنت میں۔ بڑی بڑی امیدیں لگا کر کے کھڑے ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل نہ کیا، قرآن کو سیکھا نہیں، اجر و ثواب کے لیے پڑھا نہیں، بس پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخشتا رہا یا دکانوں میں برکت کے لیے پڑھتا رہا، اور بیٹی کی شادی کی تو برکت کے لیے سوٹ کیس میں جہیز کے اندر وہ بھی ماشاءاللہ ایک تو کپڑ جزدان، دوسرے بکس اور تیسرے پیٹی اور چوتھی الماری، اتنا بند کر دیا گیا ہے قرآن۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول آئیں گے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ سب شفاعت کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے اللہ ہے تو سب میری امتی ہے، میری قوم میری امتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی ہم شفاعت نہیں کریں۔ کیوں؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا۔ آج شیخ دکتور کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ ماں باپ کی لاپرواہی، ان کے بچے عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ وہ قرآن کہتا نہیں ہمیں ہندی میں چاہیے، ہمیں گجراتی میں چاہیے، ہمیں مراٹھی میں چاہیے، یعنی عربی زبان میں قرآن پڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ کس کی کوتاہی ہے؟ ماں باپ کی کوتاہی ہے۔ یعنی اتنا انسان گر جائے قرآن سے، ایسا رشتہ اپنا توڑ لے۔ کم سے کم پہلے جاہل بھی اپنے باپ کو بچوں کو پہلے قرآن سکھاتا تھا، قاعدہ پڑھاتا، قرآن ناظرہ پڑھاتا، حافظ نہیں ہے لیکن کم سے کم قرآن پڑھانا تو سکھاتا تھا۔ اب تو اتنا زیادہ ہمیں دنیاوی تعلیم مشغول کر دیا گیا کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو قرآن عربی میں پڑھنا نہیں آتا۔ اور یاد رکھنا کتنا بڑا جرم ہوگا یہ دوستو،
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن اللہ ہے تو میرے یہ امتی، لیکن انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ رکھا تھا، اس لیے ہم ان کی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے فرمایا ماحل مصدق، قرآن شکایت کرے گا، اور جس کی شکایت قرآن نے کر دیا وہ انسان کبھی جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ دعا کرو قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے۔ القرآن شافع مشفع ماہر مصدق۔ آگے فمن جعلہ امامہ، ہر معاملے میں جس نے قرآن کو مقدم کیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو کیس کرنے کے بجائے، مہیلا سمیلن میں جانے کے بجائے عالم دین کے پاس آتے ہیں، ذرا بتائیں طلاق نکاح کا مسئلہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہا کرتا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے، میں اس پر کیس کر دوں گا اور اس کو سبق سکھلاؤں گا۔ سبق کیا سکھلائے گا؟ جھگڑا میاں بیوی کا، ساد بھی، دیوران بھی، جیٹھان بھی، ننند بھی، پورے خاندان کو کے اوپر کیس ڈال دیا۔ یہ ماچس سے میری بیٹی کو جلاتی تھی، یہ چھری سے قتل کرنا چاہتی تھی، سارے الزامات لگا کر کے اب وہ جو ہے مہارانی بنی ہے اور پورے گھر والے چھپے پھرے یا پیسہ دے دے کے ضمانت کرواتے رہیں۔ یہ اتنی بڑی بلا کیوں لے رہا ہے وہ انسان؟ کفریاں عمل کر رہا ہے، اس نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، خلا کے مسائل، کتاب و سنت کی روشنی مسجد میں کسی امام سے کروا لیتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے۔ جس عورت کو چھٹی چاہے تو چھٹی بھی مل جاتی، نہیں شادی لگتی ہے، نہیں پہلے کیس ختم کرو تب آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول، کیوں ابھی اس پر بھی کیس ہے، گھر پہ بیٹھے بیٹھی بوڑھی ہو جاتی تب کہیں کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوستو یہ ساری بلائیں کیوں؟ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے۔ دوستو فمن جعلہ امامہ، جو انسان قرآن کو ہمیشہ اپنے آگے آگے رکھے گا، قرآن کا فیصلہ، قرآن کا حکم، تو یہ قرآن قادہ الی الجنہ، قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، قرآن ہی ہاتھ پکڑے قادہ الی الجنہ، آپ نے فرمایا یہ قرآن اس کو جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ دعا کر دو قرآن سے ایسے ہی تعلق ہمارا قائم ہو جائے۔ لیکن جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، دنیا کی سارے چودھری لوگوں کے، سارے سرداروں کے، سارے وکیلوں کے، سارے کورٹ کے قانون کو فالو کیا، دنیا کی ساری چیزیں اسلام چھوڑ کر کے اب اس کو پیچھے ڈال دیا، اب کرے گا وہ جو دنیا کہے گی۔ اللہ رسول فرمایا جس نے قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا، اس پر کسی اور چیز کو ترجیح دیا، ساقہ الی النار، یہ قرآن اس کو پکڑے گا رب کے سامنے اور کہے کہ تیرے حساب کتاب سے کوئی فائدہ نہیں، تو نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ رسول فرماتے ساقہ، گھسیٹ کر کے قرآن بدبختوں کو جہنم میں لے جا کر ڈال دے گا۔ دعا کرو اس بدبختی ہمارے اوپر نہ آئے میرے بھائیوں۔ تو قرآن بڑی عظیم ترین چیز ہے، قرآن کی تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اس لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے مارکیٹ میں رہنے والے لوگوں، تم ایسی جگہ رہتے ہو، بازار میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، کبھی گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری آنکھیں گناہ کرے گی، تمہارے نیتوں میں گناہ پیدا ہو جائے گا، 50 برائیاں مارکیٹ میں رہ کے تم سے ہو جائیں گی، شیطان کروا دیتا ہے۔ اس کا کفارہ چاہتے ہو تو لوٹ کر کے آنا، تو کم سے کم 4-5 ہی آیت صحیح، لیکن سونے کے پہلے 4-5 آیتیں تلاوت کر لینا، تاکہ جو شیطان نے مارکیٹ میں تم سے برائیاں کروائی ہے، اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کے برکت سے ان گناہیوں پر گناہ کفارہ۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی نے، ہمارے بھائی ہیں، مارکیٹ میں دے شیطان نے ان سے 10 برائی کروایا، 10 مرتبہ غلط عورتوں کی طرف غلط نگاہ اٹھوایا، کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ ہو گیا، 10 برائیاں کی۔
اگر یہ یہاں سے جانے کے بعد سونے سے پہلے چلیں 5 آیت تلاوت کر لیں. ایک آیت میں اگر 100 حرف آئے ہیں، کتنے؟ 100 حرف آئے ہیں، تو آپ بتائیں 5 آیتوں میں کتنے حرف ہو گئے؟ 500. اب 500 کو اس حدیث سے جوڑیں جس میں اللہ نے فرمایا ایک حرف جس نے قرآن کا پڑھا اس کو 10. اب کتنی نیکیاں ملی؟ اللہ اکبر. اسے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسلام دین رحمت ہے دوستو. اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کے نام اعمال کوئی گناہ باقی رہے، اسی لیے نیکی تو لکھ لیتا ہے اور یہ برائی لکھنا چاہتا پکڑ لیتا. نہیں، مومن بندہ ہے، شاید کہ توبہ کر لے، اس کے نام اعمال کو گندہ نہیں ہونے دو. یہ سب کی مہربانی. اب بتائیے دوستو 10 برائیاں کیا اور نیکیاں کتنا کیا اس نے 5 آیت تلاوت کر کے؟ 5000 نیکیاں کیا. اب ذرا بتائیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ. اب 5 گناہ ایک پلے میں رکھے جائیں 10 میں، اور 500 نیکیوں کے پلے میں رکھے جائیں تو کون سا پلہ بھاری ہوگا؟ نیکیوں کا. یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ خبردار. ہمارے خطیب بغدادی کے حوالے سے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ سیانۃ الحدیث میں واقعہ نقل کرتے ہیں، بڑی حیرت کی ہوتی ہے. پھر میں نے مراجعہ کیا، میں نے عربی میں نوٹ کر رکھا اس کو، تفصیل کسی اور موقع پر. ایک بیچارے محدث تھے، دیندار، کافی بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی مر چکی تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، بھائی بن سب جا چکے تھے، صرف ایک اکلوتی بیٹی گھر، وہ بھی مطلقہ گھر میں تھی، وہی ان کی ساری دیکھ بھال کرتی تھی. جب بیٹی نے دیکھا کہ اب اتنے کمزور ہو گئے، اب نہیں بچ سکیں گے، اور بہت سارے لوگ ان کے زیارت کے لیے آتے رہے، اللہ بہت سارے لوگ آتے رہے زیارت کے لیے، تو اس وقت کوئی کس طرح کی باتیں کرتا. سب چلے گئے تو بیٹی ایک دن رونے لگی. کیوں؟ یہ غم نہیں ہے کہ ہمارا باپ چلا جائے تو میں اکیلے رہ جاؤں گی. باپ ہے، کاش کے بھائی ہوتا کوئی جانشین بنتا، ہمارا بھی کوئی چچا ہوتا ہمارا سہارا بنتا، ہم کوئی 2-4 اولاد ہوتی، دعائیں کرتی تو میری باپ کا فائدہ ہوتا. میں کل مر گئی تو اس دنیا میں ہمارے باپ کے ہم کوئی دعائیں مغفرت بھی کرنے والی اور والا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. حضرت لیتے تھے، ان کی نگاہ پڑی تو بیٹی رو رہی تھی. احساس ہوا کہ شاید مری ہوئی ماں کو یاد کرتی ہوگی، مری ہوئی ماں کو یاد کرتی ہوگی، بھائی کی محرومیوں پر روتی ہوگی. تسلی دینے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ہم نہیں بھی رہیں گے، تم بے سہارا نہیں رہو، کوئی نہ کوئی اللہ سبب پیدا کر دے گا. روتی جا رہی بچی، اتنا رونا آیا کہ ان کے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے. بعد میں پوچھا بیٹی بتا کیا وجہ ہے؟ کہا والد صاحب میری اپنی فکر نہیں ہے، بس آپ کی فکر ہے. ابھی آپ عبادت کر لے رہے ہیں، مرنا تو ہی آپ چلے جائیں گے، میں اکیلی رہوں، میں جب تک رہوں گی دعائیں مغفرت کرتی رہوں گی، لیکن ہم بھی چلی گئی دنیا سے تو کوئی نسل میں دعائیں مغفرت کرنے والا ہمارا نہیں. اس بات پر رونا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوتا، اللہ نے کوئی بھائی دیا ہوتا، کوئی بہن دیا ہوتا، کوئی چچا ہوتا تو شاید وہ بھی آپ کو چچا سمجھ کے آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے. یہ تو کہا بیٹی اس کا ٹینشن تم نہ لو، اس کا ٹینشن تم نہ لو بیٹی، اس کی فکر نہیں کرو. کہا بھائی صاحب اور کس چیز کی فکر کریں؟ کھلانے پلانے کا مسئلہ تو سب خود ختم ہو گیا ہے، آپ کہ آپ کا شوق پورا کریں. اب یہی تو ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کون کرے گا؟ کہتے ہیں بیٹی یہ دیکھو ایک ہمارا یہ گھر ہے نا، کہنے لگے اس میں ہم نے ہزاروں مرتبہ بیٹھ کے یہی ہم رہتے تھے، اس گھر میں ہم نے ہزاروں مرتبہ تلاوت قرآن پورا ختم کیا ہے. مجھے اپنے زندگی کے جس عمل پر سب سے بڑا بھروسہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنے اس گھر میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کیا ہے،
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا. ہمیں امید ہے، اتنا ہم نے قرآن کی تلاوت اتنے 1000 مرتبہ ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کی برکت سے ہماری ساری مغفرت کرے گا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی دے دے گا. میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے تلاوت قرآن کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے والا بنائے. ان الذین یتلون کتاب اللہ. دوسری چیز دو کو اقاموا الصلاۃ. ٹائم زیادہ ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں. دوسری چیز واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا. دوستو کتنی عجیب سے بات ہے، دوستو کتنی عجیب سے بات ہے. نماز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا، بعض سلف کہتے صلاۃ معراج المومن. کیا کہا جاتا عربی میں کہتے تھے نماز جو ہے، حدیث نہیں، حدیث نہیں بنانا اس کو کہ حدیث ہے دکتور حدیث اقوال. لوگ کہتے تھے معراج المومنین، یہ مومنوں کی معراج. کیا مطلب؟ جس کو آج سے تقریباً 10-12 سال قبل کسی نے بہت اچھا ایک نقشہ تیار کیا تھا، لکھا تھا کہ اگر صبح اللہ سے ملنا ہے تو یہ 2 0 ہے. کتنا؟ کوڈ نمبر 2 0. اگر دوپہر کو ملنا ہے تو یہ 4 0 ہے. عصر میں سے پہر کو ملنا ہے تو 4 0 ہے. سورج غروب ہونے کا بعد ملنا ہے تو 3 0 لگاؤ، اور سونے کے پہلے ملنا ہے تو 4 0. دنیا بڑی پریشان. کیا؟ تو اس سے مطالبہ اس نے کہا کہ اللہ سے ملنا ہے تو صبح 2 0 یعنی فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرو. بھائی اللہ سے جب نبی کے معراج ہوئی تو معراج میں سب سے بڑا تحفہ کیا دیا اللہ نے آپ کو؟ نماز دیا بھائی. اور اگر دوپہر کو ملنا ہے تو 4 0 لگے. کیا؟ ظہر کی 4 رکعت. سبحان اللہ، بڑا اچھا. اور جب میں نے پڑھا تو مجھے حدیث یاد آئی کہ نبی علیہ السلام جیسے سورج ڈھلتا تھا 4 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، بہت پابندی کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 4 رکعت کی پابندی کیوں اتنا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو 4 پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں بھی رحمت کا مستحق بن جاؤں. اللہ اکبر. پھر عصر کے وقت، اللہ اکبر، عصر کے وقت وہ بھی 4. کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا عصر کا وقت بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا رحم اللہ مران صلی قبل العصر اربعا. اللہ ہمارے اس امتی پر، چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو کبھی غریب، اللہ اس پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے. جو عصر سے پہلے آتا ہے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا. دیکھیں 4 رحمتوں کا دروازہ. پھر ماشاءاللہ مغرب کے بارے میں کیا پوچھنا، عشاء کے بارے میں کیا پوچھنا. تو اس طرح سے میرے بھائیوں اب آپ ذرا بتائیں، ایک آدمی جو رمضان کے بعد دوستو نماز چھوڑ دے رہا ہے، کتنی عجیب سے بات ہے، کتنے برکتوں سے، کتنی رحمتوں سے. ایک ہی گناہ ایسا ہے جس کے اندر بار بار اللہ رسول نے فرمایا یا معاذ یا ابا الدرداء. متعدد صحابہ کرام کو نصیحت کی لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا. اے معاذ، اے ابو الدرداء، اے فلاں فلاں، خبردار گردن کٹ جائے لیکن کبھی بھی نماز فرض نماز قصدن نہیں چھوڑنا. کیوں؟ 2 وعید سنائی. فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. ایک وعید تو ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اولاد کی حفاظت کے جو ذمہ داری لی ہے، جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ختم کر دیتا ہے. یہ سب جو آج کچھ ہو رہا ہے، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال ہے دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے چیخ رہے ہم سے مظلوم ہے اور فلاں یہ ہو رہا